کیا یزید کو پلید کہنا جائز ہے؟ مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث بسلسلہ فتح قسطنطنیہ ہے کہ جو پہلا دستہ فوج کا قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یزید بھی اس دستے میں شریک تھا، اس لیے اس کی مغفرت ہوگی۔ ایسی صورت میں یزید پلید کہنا مناسب ہے؟ سوالیہ انداز: لوگ کتابوں میں یزید کو اکثر اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے کون جانتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ فلاں کی موت کفر پر ہوئی، اس کو کافر کہنا یا اس پر لعنت کرنا صحیح نہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے جواب دیں۔ یزید کو پلید اس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کا قتل عام اور کعبہ شریف پر سنگ باری اس کے 3 سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں، کالے کارنامے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا لہٰذا اس کی کوئی ذمہ داری یزید پر عائد نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جہاں تک حدیث شریف میں مغفرت کی بشارت کا تعلق ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یزید کے غلط کاموں کو بھی صحیح کہا جائے۔ مغفرت گناہ گاروں کی ہوتی ہے، اس لیے مغفرت اور گناہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ہاں، یزید کے کفر کا فتویٰ دینا اس پر مبنی ہے کہ اس کے خاتمے کا قطعی علم ہو، یقینی علم ہو، اور وہ ہے نہیں، اس لیے کفر کا فتویٰ اس پر ہم بھی نہیں دیتے۔ لیکن گو یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے، کالے کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت سے حضرات نے مستحق لعنت قرار دیا ہے، مگر اس کا نام لے کر لعنت ہم بھی نہیں کرتے۔ مگر کسی پر لعنت نہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حمایت بھی کی جائے، لہٰذا اس کی حمایت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور علم نصیب فرما دے، آمین۔